آپ بتائیں کہ ایک پرنسپل اور ایک سیکٹری آیا، اس کے کہنے پہ یہ بریگیڈیئر صاحب بھی بیٹھے تھے، جب کوئی سیکٹری بیٹھا تھا وہ ایک سیکٹری کے کہنے پہ وہ سارا کچھ کرتے رہے. ان کو جب وزیر اعظم نے ہمارے مطالبہ تھا سریکی صوبے کی بات کی، ان کو یہ تکلیف ہوگی. اب اگر وہ آصف زرداری کے خلاف خط لکھ دیتا، اگر وہ فوج کے جو جیسے فروخ لغاری نے اپنی من مرضی کی تھی اور وہ فوج سے بھی ملا، عدلیہ سے بھی ملا، اگر آج وہ کچھ اس نے کوئی ساؤتھ کے لیے کچھ رہ کی خطے کے لیے کوئی کام کیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر ملوث کیا جا رہا ہے. آپ بھی ساؤتھ سے صدر پنجاب سے، بالکل میں ساری زندگی کے لیے صدر پنجاب سے نا، آپ صدر پنجاب سے. کبھی ادھر کہیں نہیں نہ رہتی، وہ ابھی بتا رہی تھی آواز کو آئی، ابھی بتا رہی تھی. آپ یہ پرابلم یہ ہے صدر پنجاب میں وہ ابھی ہمیں بتا رہی تھی کہ 12-14 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آئی. بات کریں صدر پنجاب میں کچھ نہیں ہوا ابھی تک. راجن پور کے 2 حصے ہیں، ایک پل جو بی بی نے اس وقت کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ 2 حصے راجن پور کے پل بنے گی، وہ ابھی تک برج نہیں ہے. 6.5 ارب روپے کا پروجیکٹ دیکھو نا، ان کا بعد 6.5 ارب چاچڑا پل کام شروع ہو چکا ہے. چاچڑا پل کا کام شروع، چاچڑا اور جو کوٹ مٹن شریف کے درمیان نہیں وہاں پہ سڑک بھی مکمل ہو چکی ہے، پل کا بھی کام شروع ہو چکا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سرائیکی صوبے کی جو بات کر رہے ہیں اس پہ آپ لوگوں کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، جمہوریت کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. سپیڈ میں چلو گے تو ہماری بات کا کوئی یہ تو ویسے بھی شفاف ہے. میں کہہ رہا ہوں ملتان کی ڈیولپمنٹ، باور پل کی، ڈی جی خاں میں کام ہوا، آج مظفر گڑھ کی تاریخ میں ایک پہلا لاہور میں اربوں خربوں خرچ ہوئے. کیا ہم نے احتجاج کیا؟ آج ان کو کرپشن، اگر اپنی یہ کرپشن دیکھ لیں تو پہلا ریکارڈ ہے 25 لاکھ روپے میاں نواز شریف نے آئی ایس آئی سے لیے، جو ایک ریکارڈ کا حصہ. تو ان چیزوں سارے کے سارے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کافی دیر سے سن رہے ہیں آپ کو. مان لیں گے، اچھا کورٹ کے فیصلے مان لیں، عمل درآمد نہ کریں اس پہ، بالکل اس پہ عمل درآمد کی طرف نہ. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کافی دیر سے صبر و تحمل سے سن رہے ہیں. پراچا صاحب آپ ساری گفتگو کو آپ نے بھی سنا، لوٹ کھسوٹ کا کہا جا رہا ہے، بازار جو ہے گرم ہے، لیکن دستی صاحب کہہ رہے ہیں سرائیکی صوبے کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور جمہوریت کے خلاف خصوصاً سازش کی جا رہی ہے اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ ایک تو بہت دیر آپ نے ان دوستوں کو بہت موقع دیا ہے، ویسے ہی قوم نے انہیں بڑا موقع دیا ہے. یعنی 4 سال انہیں اتنے اختیارات دیے اور دونوں ہاتھوں سے نہیں، انہوں نے یعنی اس سے بھی بڑھ کر فن دکھایا ہے کہ جتنے ان کے پاس جتنا بھی لوٹ سکتے تھے انہوں نے اس دوران لوٹا ہے. 8,500 ارب روپے کی کرپشن ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بتائی ہے، اور اس میں قطعاً یعنی کوئی ذرہ برابر بھی انہیں خدا خوفی تو ہے ہی نہیں. عوام کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کے پاس انہوں نے دوبارہ جانا ہے تو لوگ کیا کہیں گے اور کیا چیز جو ہے وہ بتانے گا. یعنی دلائل کیا ہیں کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے بھی تو یہ کیا ہے. آپ اپنی بات دونوں ملے ہوئے، اس کا مطلب نون لیگ کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، دونوں جماعتوں کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. ہم تو اس اینڈ پہ ہیں کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ان کی کرپشن کو بھگت رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آج بجلی مہنگی ہے. یہ جس آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں اسی کے اندر جو ہے اس کا 1.5 سینٹ قیمت تھی جس میں بنگلہ دیش نے لی تھی بجلی، اور 5.6 سینٹ پہ لی گئی، اور اسی وقت کے یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے جو آج تک ادا کر رہے ہیں. یہ قوم اس کو بھگت رہی ہے. یہ فیول ایڈجسٹمنٹ انہوں نے اس کے اندر تسلیم کیے تھے اور کیپیسٹی کے مطابق بند بھی رہے تو پیسے دینے تسلیم کیے تھے. اتنی بڑے پیمانے پر یہ کرپشن تھی جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. 9% ہم اپنا پانی صرف ذخیرہ کر سکتے ہیں، جبکہ بھارت 55% اپنا پانی ذخیرہ کرتا ہے، اور 74 سے لے کر آج تک کوئی ڈیم نہیں بنے. ٹوٹل 55 ڈیم ہے ہمارے چھوٹے بڑے. بھارت کے اندر 4192 ڈیم ہیں. آپ کہاں پر یعنی ایک لوگوں کو کیا چیز بتا کے آپ بے وقوف بنا رہے ہیں اور پھر یہ کہنا جی. لیکن یہ جو سارے اتنے مسائل ہیں تو اس کا مطلب سرائیکی صوبے کے خلاف یہ سازش. سرائیکی صوبے کا یعنی سرائیکیوں کو جو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، بھئی آپ نے صوبہ بنانا ہے تو آپ بنا دیں. آپ تقریروں کے ساتھ تو صوبہ نہیں بننا، الزامات لگانے سے تو صوبہ نہیں بننا. آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ اس طرح صوبہ نہیں بنا سکتے جب تک آئین کے اندر جو ہے وہ اس میں وہ امینڈمنٹ نہیں ہوتی کہ سینٹ کی سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، دیگر صوبوں سے بات نہیں ہوتی. آپ پنجاب کے 2 حصے یا خیبر کے 2 حصے نہیں کر سکتے، یہ سب معلوم ہے. لیکن چونکہ ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے،
نہ انہوں نے روٹی دیا، نہ انہوں نے کپڑا دیا ہے، نہ انہوں نے امن میں دیا ہے۔ جمشید دستی صاحب سے جواب لے لوں۔ میں جی فراچہ دستی صاحب صاحب کو کہتا ہوں ان کی مشرف کے ساتھ یہ 9 سال رہے ہیں یہ استدلال کا طریقہ ہے کہ مشرف کے آپ اپنی بات کا جواب دیں، مشرف کی بات کا میں جواب دوں گا جسے آپ نے ریڈ کارپٹ کو الوداعیاں دی ہیں۔ وہ آج تک ان کو اپنا کچھ نظر نہیں آ رہا، یا پراپر طور پر انہوں نے تو کوئی کام کرنا چاہیے نا۔ نہیں ابھی کیا سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف؟ سرائکی کے صوبے کے خلاف کیا گزارش ہے؟ سرائکی صوبے کا مطالبہ 40 سال سے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارا زرعی علاقہ ہے، ہمارے پاس کپاس ہے، گندم ہے، ہمارے پاس چاول ہے، سارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے 4 موسم ہے اس علاقے کے۔ اب 10 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، پارٹی میں آج نہیں، میں قومی اسمبلی میں 4 سال سے ہمارا یہ مطالبہ تھا، تو صدر صاحب نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے یہ کہا کہ ہم تمام پارٹیوں کو بٹھا کے آئینی طریقے سے ہم اس کو جو ہے نا قومی اسمبلی میں لاتے ہیں، باقی صوبوں کو بھی ہم کر لیتے ہیں، ہزارہ کی بھی بات کر لیتے ہیں، ہزارہ صوبہ صرف 15 لاکھ بی بات تو سنیں نا، 15 لاکھ 20 لاکھ آبادی پہ نہیں بنے گا، اس کے ساتھ علاقے بڑھائیں۔ بہاولپور صوبہ 3 ضلع ہیں، وہ بھی ان چند لوگوں کی وہ سازش تھی جو کہ وہ لوگ نہیں چاہتے، ہم نے کہا اس پہ ریفرنڈم کرا لیں۔ ہمارے 17 اضلاع کی بات ہے جن کو مسلم لیگوں کی جتنی بھی حکومتیں آئیں، 2 کروڑ سرائکی خطے کے لوگ ہیں جو زہریلا پانی پیتے ہیں، گدے انسان اکٹھے پانی پیتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھیں تو اگر آپ جنوبی پنجاب ہمارے سرائکی خطے کا ریکارڈ اٹھا لیں کرائم کا تو کہاں ہے، ہیلتھ ہماری ختم ہے، بہت سارے آپ کہہ رہے ہیں مسائل جو ہے نا ہمیں تباہ مجھے کر بریک کے لینی ہے دستی صاحب، بریک لینی ہے، ہم بریک لیتے ہیں، میں بریک بڑی مجھے سمجھ آ رہا ساری بات تو سن لینا، ہاتھ میں چلے جائیں جو بیڑا گھر کی پہلے ہوئی ہے مزید ہو جائے۔ اچھا پھر لاہور نے جو یہ بیٹھ کے وہاں پہ پھر خربوں روپے اپنے پاس سنیں نا، ان لوگوں میں قوت برداشت نہیں ہے سننے کی۔ میرے ساتھ اگر کسی آپ کھوسے سردار کو بٹھاتی وہ کبھی بھی جرت نہ کرتا سرائکی صوبے کی مخالفت نہیں کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے، ہم اسی میں مزید بات کریں گے۔ حکومت ہمیں نظر آتی ہے یعنی ڈائیورٹ کر کے بات بالکل صوبوں پہ نکل جاتی ہے، ہم کوشش کریں گے بالکل۔ بالکل ہم اسی پہ مزید بات کریں گے کہ ایشوز پہ بات ہونی چاہیے، اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔